أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم نواں پارہ سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 90 ہے اور نواں پارہ ہے۔ نویں پارے کا یہ پہلا رکوع ہے اور سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ 11واں رکوع ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو، ان کے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو قوم نے جو دھمکیاں دیں ان کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے برملا یہ بات کہہ دی کہ تمہارے پاس دو اختیار ہیں، یا تو اپنے جو بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس میں دونوں صورتوں میں سے جو بھی ممکن ہو کر لو، یعنی یا تو زبان بند کر لو، اپنی دعوت روک لو، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے اصل آبائی دین میں واپس آ جاؤ۔ اگر یہ کام نہیں کرنے تو پھر ہمارا علاقہ چھوڑ دو، یا اپنی دعوت چھوڑ دو یا ہمارا علاقہ چھوڑ دو، ہم تمہیں اس صورت میں باقی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر سیدنا شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز جو ہے جو ہمیں اپنے رب نے ہمیں سچا دین دیا، کیا ہم اس کو جٹلا کے اب تمہیں مانیں؟ تو جب قوم نہیں مانی تو پھر شعیب علیہ السلام نے اللہ سے فیصلے کی دعا کر دی تھی کہ اللہ یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ اب قوم اپنی سینہ زوری میں اور عداوت و مخالفت میں مزید بڑھ گئی۔ اب وہ آئے ان لوگوں کو بھی دھمکانے پر جو سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا سردار لوگوں نے، الذین وہ سردار لوگ، کفروا من قومہ جنہوں نے اس کی قوم سے کفر کیا تھا، یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام کی کافر قوم کے جو سردار تھے نا، انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو، ایمان والوں کہنے لگے، لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، اگر ان کے پیچھے چلے، ان کی اتباع کی، تو سن یاد رکھنا، انکم اذا لخاسرون، انکم بے شک تم، اذن اس وقت، لخاسرون یقیناً گھاٹے والے ہوگے، خسارے والے ہوگے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جتنے بھی یہ سب یہ نہیں ہے کہ یہ قوم شعیب کا روگ تھا، یہ فی زمانہ بھی آپ دیکھ لیں، ہر دور کے اندر جو اشرافیہ تاجر مالدار طبقہ ہوتا نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کاروبار کے اندر فراڈ، دو نمبری، دھوکہ، دغا بازی، سود خوری، جوئے کے معاملات، یہ چیزیں جو سارا چلتا ہے، خاص کر ان سب کا باپ وہ ہے جھوٹ، وہ تو پھر ایک لازم ملزوم چیز ہے۔ اب دین اپنائیں گے تو جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، ملاوٹ سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر وہ جو دھوکہ خیانت ہے وہ بھی چھوڑنی، پھر پتہ کہنا مولوی جی ایویں تے نہیں پھر کام چلتے مارکیٹ ہوں، تو اس سے سارا کچھ چھاڑ دو، ساری مارکیٹ چلتی ہے ایسی کریے، کون ہے جھوٹ نہ بولو، پتہ کہتے لو جی ہوں کریے کہ یہ تو بغیر گاہک مطمئن نہیں ہوندا، گاہک مندا ہی نہیں، ان تسلی نہیں ہوندی، تو بھائی آپ اپنے جو ہے وہ دودھ میں پیشاب کیوں ڈالتے ہیں؟ رزق تو جو آپ رب نے لکھا ہے، آپ اپنا وقار بنائیں، آپ اپنا معیار بنائیں۔ برانڈ ہوتے ہیں نا، کبھی برانڈ والے نے قسمیں اٹھائی ہیں؟ کبھی برانڈ والے نے بھی آ کر کے صفائیاں دی ہیں؟ اگر برانڈ والے کی چیز مہنگی بھی بکتی ہے اور ٹکٹوں میں بکتی ہے
تو آپ اگر اپنا وقار بنائیں گے، آپ اپنا معیار بنائیں گے، آپ اپنے اصولوں پہ، دینی اصولوں پہ، اخلاقیات پہ کھڑے ہو جائیں گے، کیا آپ کو گھاٹا آئے گا؟ کبھی بھی اللہ آپ کو کمی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ تو اسی لیے جو ہے یہ شیطانیہ کا دھوکہ ہوتا ہے، جی دیکھو جی آج تک تو ایویں چاہتے تھے، گاہ کے میں گزارا کریں گے، پھر آج چیزیں جو نکل گیا تو ساڑی تے پوری نہیں پہنی۔ تو بھائی رزق میں برکت تو اللہ نے دینی ہے، جھوٹ نے تو برکت کھائے دینی ہے۔ تو اسی لیے کہنے لگے دیکھو نا پیوتا دین بھی جائے گا، انک اللہ خاسر ہوں، تم اس کو کیا ہو جاؤ گے؟ گھاٹے والے۔ ایک تو پیوتا دین گیا، نمبر دو تم نے اپنی ہی قوم سے دشمنی پال لی، مخالفان کھڑے ہو گئے نا۔ نمبر تین تمہیں جب اصول و اخلاق کے ضابطے اپنانے پڑیں گے تو پھر تمہیں وہ معاشی میں تنگیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ تو ان کے حساب سے انہیں اپنی سوچ کے مطابق کہا نا، کہا تو اس لیے تم اپنے آپ کو برباد کر بیٹھو گے۔ تو لیکن چونکہ اب فیصلے کی بات آ گئی تھی، شعیب علیہ السلام نے دعا کر دی تھی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اللہ ہمارے ہماری قوم سے حق سے فیصلہ کر دے۔ تو اب وہ فیصلہ پھر آ گیا، فآخذتهم الرجفہ، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ قوم ہود کی یا قوم صالح کی طرح ان پر بھی دو عذاب آئے، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا چیخ کا عذاب۔ یہاں پر ذکر ہے فآخذتهم الرجفہ، یعنی سورۃ الاعراف میں رجفہ کا ذکر ہے، زلزلے کا، اور سورہ ہود کے اندر جو ہے وہ چیخ کا ذکر ہے۔ تو یہ دونوں عذاب، یعنی ایک تو نیچے سے زمین ہلا دی گئی، اوپر سے چیخ دھاڑ ایسی جس نے ان لوگوں کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو فرمایا فآخذتهم الصیحہ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا، پس انہوں نے صبح کی، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، الٹے منہ گرے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، جو پلٹے کھا جا بالکل، جو بدھ پنجابی کہتے ہیں مودرے منہ ڈگے پے سن، جو ہے وہ انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں الٹے منہ گرے ہوئے، تباہ و برباد کیے ہوئے۔ فرمایا الذین کذبوا شعیبا، مایا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو۔ ان کی دھمکی کیا تھی کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا أَوْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، جو ہے من قریتنا، یا تو ہمیں تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے یا ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم تمہیں یہاں بسنے۔ کون بسیا؟ مایا اب ان کی حالت یہ ہوگی کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں وہ آباد ہوئے اس جگہ پر۔ سہاگا پھر گیا، ایسی تباہی مچ گئی، کوئی شے نہیں بچی۔ زلزلہ جو آ گیا، کھنڈر بن گئے، نہ کوئی مکان بچا، نہ کوئی ان کا نام و نشان، کھنڈرات ہی رہ گئے۔ چیخ نے مار ڈالے اور الٹے منہ گرے پڑے۔ زلزلہ، زلزلے کے بعد چیخ، مر بھی گئے، پھر زلزلے نے ہر شے تباہ و برباد کر دی، کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ تو حالت یوں ہو گئی تھی کہ جیسے یہاں کبھی کو آبادی ہوتی نہیں تھی۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں وہ آباد ہوئے تھے اس میں۔ الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو۔ وہ کہتے تھے نام منیا جی شعیب علیہ السلام کو، ورنہ تم گھاٹا اٹھاؤ گے، خسارے میں چلے جاؤ گے، تمہاری دنیا، تمہاری معیشت، تمہارے تعلقات سب کچھ برباد ہو جانا ہے، خسارہ اٹھاؤ گے۔ میں کنے گھاٹا چکیا پھر؟ مایا کانوا هم الخاسرین، تو وہ لوگ جو شعیب، وہی حقیقت میں کیا تھے؟ گھاٹا اٹھانے والے تھے، گھاٹا پانے والے تھے۔ اصل خسارہ وہی، ان کو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ فتول عنہ، تو شعیب علیہ السلام پلٹے ان سے۔ اب قوم سارا کھنڈرات بن گئی، قوم تباہ برباد ہو گئی، علاقہ تباہ ہو گیا، قوم مر گئی۔ وقال یا قوم، اب جو ہوتا ہے نا خیر خواہ بندہ، اور وہ اپنی خیر خواہی میں پوری اپنی توانائیاں صرف کر دے، لیکن اگلا مدے جس کو کہا جا رہا، سمجھایا جا رہا، وہ اس بات پہ کان نہ دھرے اور پھر کوئی نقصان ہو جائے، تو جو بندہ قلبی طور پہ، دلی طور پہ مخلص ہوتا ہے نا، انہیں تکلیف ہی ہونی زیادہ ہوتی، وجہ اسے مفاد نہیں نہ ہوتا، اس سے اپنا لالچ نہیں ہوتا، وہ تو بے لوث اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ایک تکلیف، قلبی درد، یہ ایک طبی چیز تھی۔
شعیب علیہ السلام نے زور لگایا، سمجھایا قوم کو، نہیں نہ مانے، تو شعیب علیہ السلام جب پلٹے تو پھر درد دل کے ساتھ قوم کو کہا، لقد یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، میں نے پہنچا دی تم کو، میں نے تمہیں پہنچا دیا رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، رسالات پیغامات، ربی میرے رب کے، جو میرے رب کے پیغام تھے وہ میں نے تم تک پہنچا دیے تھے، صرف پیغام نہیں پہنچائے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی، جو چیز تمہارے حق میں بہتر تمہیں بتائی، اور جو چیز تمہارے لیے نقصان دی تمہیں اس سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی، خیر خواہی یہی ہوتی ہے نا، مایا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو کیسا ہے، کیا افسوس کرنا ہے ایسی قوم پر جو کفر کرنے کی فائدہ، میں ہوں تارتے پچھتاؤں دا، پچھتائیے دیتا نا جے تسی کو صدر لاپے ہو تو پھر موقع نہ ملیا ہوئے، یا تم کو ماننے کے پہ آگے ہو تو پھر بندہ ہوتا ہے نا کہ بھی پار لگتا لگتا ڈوب گیا، دکھ ہوں لکی سی جو تھوڑا سا لاہور مار لینا، تو ایک قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ ماننے کو تیار، میں بتا دوں سوچ بندہ کیسا کرے، کیف آسا، کیف پس کیسا ہے، آسا افسوس کرنا، غم کرنا، اعلی قوم ایسی قوم پر کافرین جو کفر کرنے، پھر ہو جائے ذلیل ہوتا مرن کا بھی غم کوئی نہیں، پھر یہ کہ بندہ اپنے گل جان کے پھا لے ٹرین سے سر دین دیا سمجھاؤنے نہیں مانتا پھر کیا مرے کنجر، مانتا جو نہیں ہے پھر دفاع ہوئے، پھر وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی بھی نبی، الا مگر اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، اہلہا، اس کے باسیوں کو، اس کے رہنے والوں کو، ان کے باسیوں کو ہم نے پکڑ لیا، بالبأساء، تنگی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، ہم نے دو طرح کے جھٹکے لگائے ہیں ان کو، بأسا کا مطلب ہوتا ہے مالی نقصان، مال میں خسارہ، لڑائی جنگ، اور مالی نقصان کو باسا، اور جسمانی تکلیف جو ہوتی ہے اس کو ذرا کہتے ہیں، یعنی ان کے جان و مال میں ہم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے ہلایا، جھنجھوڑا، نقصان دے کر کے، پلٹے دے کے، ان کو احساس ہو جائے کہ ہم کیا ہیں، غلط ہے، اور یہ آپ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نا اپنے مومن بندوں کو بھی جھنجھوڑتا ہے، کافروں کو بھی جھنجھوڑ، وجہ شاید اس کی آنکھ کھل جائے، شاید اس میں احساس پیدا ہو جائے، یہ ہمارے اللہ کو تو پتا کیا کرنا ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ نے حجت نہیں چھوڑی باقی، دیکھو نا سورہ سجدہ، ہر جمعے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، تو اس میں باقاعدہ ایک پیغام ہے، وَلَنُذِيعَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ قیامت والے دن کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر ہم چھوٹے چھوٹی سزائیں دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے انسان کو گزارتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹا ہے، اسے احساس ہو جائے کہ میں غلطی پہ ہوں، میرا جانا جی کہ میرا ٹریک بدل گیا ہے، ٹھیک ہے، کانٹا چینج ہو گیا ہے، تو میں واپس آ جاؤں، اب جس کے بندے میں تو معاملہ ہوتا ہے دینداری، اور ہم نے دیکھے الحمدللہ، میں باقاعدہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے ان کو جانتا ہوں، اللہ نے عزت پہلے بھی دی، اب بھی ہے، ایک وقت آیا کہ کسی وجہ سے پھنس گئے ایک غلط کام کے اندر، بڑے بڑے جھٹکے لگے کہ تھانے تک کبھی سوچ نہیں تھی، تھانے تک بھی جانا پڑا، بندہ بھی مر گیا، کافی سا نقصان، لیکن اس کے اندر اللہ نے ایک ایمان رکھا تھا، اس کا نتیجہ پتا کیا تھا، جب بھی ان کے سامنے پہ کوئی دینی ایسی بات آتی تھی نا تو وہ جا کے بیٹھ کے کافی دیر سر پکڑ کے پریشان روتے رہتے تھے کہ کیا کروں، کہاں پھنس گئے، اسے اپنا سارا کچھ ایک دفعہ بیچ کے نکلنا پڑا، وہ سارا کچھ ادھر بیچ کے نکل گیا اس سے، یہ وہ اللہ کا جو قانون ہے کہ دنیا میں ہم بڑے حساب سے پہلے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں، یہ جھٹکے ایمان والوں کو فائدہ دے جاتے ہیں، تجھے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو تکلیف مصیبت آتی نا
یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہو۔ مومن بندہ اپنے آپ پہ غور کرتا ہے کہ یہ نقصان ہوا، معاملہ ہوا ہے، یقیناً مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے۔ امام نے سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ نا کسی جرم میں پھنس گئے، جیل جانا پڑ گیا، بڑے پریشان ہوئے اور سوچنے لگ گئے کہ ابن سیرین تجھ سے غلطی ہوئی کہاں پہ ہے، ضرور کہیں گڑبڑ ہوئی ہے۔ سوچتے کہ فلاں موقع پر مجھ سے کسی قرض کے معاملے میں یا ادھار کا معاملہ تھا، اس میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے اللہ نے مجھے اسی کی سزا دی۔ مومن اپنے آپ کو پرکھتا ہے۔ صحابہ کرام کی بھی یہی خوبی تھی، کوئی نبی علیہ السلام کسی برائی کا تذکرہ کرتے نا تو صحابہ کرام فوراً اپنے آپ اوپر اپلائی کرتے، چیک کرتے، اوئے کہتے میں تو نہیں اس بیماری، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایمان کے ماں کا تکبر، کہ تکبر کیا ہوتا ہے، یہ جو بندہ جنت میں نہیں داخل ہوتا جس کے رائی برابر تکبر، صحابی فوراً پوچھ لگا یا رسول اللہ اچھا جوتا اچھا کپڑا، کہتے یہ تکبر تو نہیں، یعنی فکر اور احساس دیکھی۔ حنزلہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، یار اتنے اور گل ہوندی ہے، باہر نکلے تو گل ہی کچھ اور ہوندی ہے۔ نبی نے پوچھے نافق حنزلہ، حنزلہ منافق تو نہیں ہو گئے؟ یا اللہ، نبی نے پوچھی احساس۔ ساڈے یہاں ہوندا ہے کہ گل سن دے نا تے فوراً اگلے نوں چیک کر دے، یہ کیڑا آیا، یہ فلانا کردا ہونا، لے اج اونوں کیا ہونا، یعنی بجائے اس کے کہ ہم نصیحت کی بات کو یا کمی کو اپنے اندر چیک کریں اور لوکاں دی پیڑھی سے ڈنڈا پھیرن تورنے کہ وہ فلانا جانا وہ چنج ہونا رولا، سمجھا فلانا انج کردا ہی۔ تو یہ اللہ نے ضابطہ رکھا نا، ہر قوم کو ہم نے آزمایا، تکلیف بھی دی، جسمانی بھی، مالی بھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کو رسوا کرنا نہیں ہے، لعلہم، تاکہ وہ لوگ یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، وہ اپنی غلطیوں پہ روئیں، شرمندہ ہوں، ان کو احساس ہو اوئے ہوئے غلط ہو گیا جی کام، مجھے توبہ کرنی چاہیے، اپنے معاملے کا اثر نو جائزہ لے، سمجھے، اپنے آپ کو چیک کرے کہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تاکہ اس کا معاملہ سیدھا ہو جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ تکلیفیں، یہ ازمائشیں رحمت ہیں۔ کیوں؟ یہ بندے کا کانٹا سیدھا کر دیتی اور دوبارہ پٹری چڑھا دیندی ہے کہ جے بندہ اللہ ٹھیل دے دے جا پھر بھج تے بھج سکنا آخر آنا ساڈے کوئی نا، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ رحمت کی معاملہ نہیں ہوتا، رحمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ غلطی میں جا رہا ہے، اسے نا دنیا جو خیر کا کون ہوئے گا، وہ یار جہاں سانو سمجھائے گا کہ اسی غلط کرن رہے ہیں، یہ ساری غلطی تے خاموش ہے، مردا تے پیا مرے، میں ہی کرنا، وہ خیر کا ہے؟ جسے پتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں اور بازار وہ ہمارا دوست بھی ہے، لیکن وہ ہماری غلطی پہ ہمیں تنبیہ کرنے کو تیار نہیں، وہ خیر کا ہے؟ وہ تو دشمنی کر رہا ہے، مجھے پتا بھی ہے میں غلط ہے، پھر بھی وہ سمجھانے کو تیار ہے نہیں۔ اسے عمر رضی اللہ کے بارے میں معروف وہ کہا کرتے تھے میرا بہترین دوست پتا کون ہے؟ جو میری غلطیوں پر مجھے متنبہ کرے۔ تو فرمایا ہم آزماتے ہیں، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی کے اندر کوئی نبی، الا اخذنا اہلھا، مگر ہم نے پکڑ لیا اس کے باسیوں کو، بالباساء، تنگی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، مال و جان میں ہم نے ان کو نقصان تنگیاں دی۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ما ثم بدل، جب دیکھا کہ باوجود جسمانی تکلیف میں، باوجود مالی نقصانات کے، قوم نہیں سنبھلی اور ان کو احساس نہیں ہوا، پنجابی چ کہندے پھر اللہ نے واگا ٹھلیاں کر چھڑیاں، لا بھج لو پھر، مایا ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے بدل ڈالا تکلیف کی جگہ اچھائی کو، برائی کی جگہ اچھائی کو، اور بیماری دی جگہ تے صحت نو، نقصان دی جگہ تے فائدے نو، اسی مال بھی وداتا، تند جسمانی صحت بھی دیتی، اور مال و دولت بھی وداتا، لو دنیا پھر مست ہو جائے، پھر پجو تو پج لو، مایا ہم نے بدل دیا برائی کی جگہ کو اچھائی کے ساتھ، حتی افاؤ، اور ہم نے وہ حتیٰ کہ وہ بھول گئے، معاف کر گئے، یعنی خوب بڑھ گئے آگے، پھر اپنے آپ مست دنیا وہ جانور کی طرح صبح جو ہے سارا دن بھج نس کاروبار، کھا لو پی لو کما لو پھڑ لو، جانور کی طرح رات کو آگے گرے، صبح اٹھے پھر دوڑ پڑے۔ جانور کیا کرتا ہے؟ یہی ہوتا نا، سارا دن انہیں بگنا تو شام نو آگے انہیں ڈگیا، کھادا پیتا، لیٹے مارے، سو گئے، پھر سویرے پھر بھج پے۔ وہ تیرے
یہ جانور کی زندگی ہے، تو انسان ہے، تیری جانور کی زندگی تو مقصد یہ کام ہے، وہ دے وگن ڈیا تو تیری زندگی کا مقصد کی ہے بس روٹی کھانا پینا، اس دنیا اے مقصد دنیا کا، فرق کیا رہا پھر تیرے میں اور جانور میں؟ حتی عفو ہوتا کہ وہ بھول گئے، خوب بڑھ گئے، وقالو تو جد نقطہ اللہ نے جھٹکے لوائے سے انہوں پتہ کیا لگے اوے پھر وعدے گھاٹے زندگی ہوندے ہی نہیں ہے، کدی چاچے دیاں کدی بابے دیاں، یہ دے پھر ہوندی ہی نہیں، پھر وعدے گھاٹے بجائے اس کے کہ وہ عبرت پکڑے، اس تکلیف پہ اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو پرکھے، وہ پھر ہوندی ہی نہیں وعدے گھاٹیاں، پھر نال ہی نہیں نا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ سمجھے نہیں، کیا کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، او یار دنیا کی زندگی چادر، او یہ پھر بندہ کو پیا کو جی پیا کو مر پیا، یہ وعدے گھاٹے پھر نال ہی ہوندے نے، ایتھے ساڈے بھی ایتھے ہوندے تقریبا وہ کوئی نہیں، پھر کدی چاچے نے کدی وعدے گھاٹے پھر نال دے چنگے ماڑے دے نال ہی ہوندے نے، پھر کے سزا دینے کوئی تھوڑا ہوندے نے، یہ زندگی دا بات، یہ زندگی دا حصہ ہے، وہ عبرت دے گئی میں یہ ہوتے ہیں قوموں کی بربادی کا نتیجہ کہ وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں زندگی کا حصہ ہے، وہ اپنے کو جائزہ نہیں لیتا، وہ اپنے کو پرکھتا نہیں ہے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، او کدو ساڈے بڑیاں تے بھی ساڈے پہلی آئیاں، سارے تے انبیاء میں ہمیشہ لوگ آتے، ہمارے بڑے تھے نا باپ دادا، ان کو بھی چھو لیا تھا تکلیف نے بھی اور خوشحالی نے بھی، انہوں نے کدی تنگی کدی یعنی خوشحالی، کدی جو چنگا ویلا کدی ماڑا ویلا، کدی فراوانی تے کدی نقصان، وعدے گھاٹے پھر نال ہی ہوندے۔ جب وہ اس طرح مست ہو گئے نا دنیا میں، اور وہ تکلیف جس کا مقصد ان کو جو ان کے کانٹے کو ان کو ٹریک کو سیدھا چڑھانا تھا، ان کو سیدھا کرنا تھا، ان کا جو ہے وہ زاویہ نظر سیدھا کرنا تھا، جب اس کو بھی وہ بھول گئے، اس کے بھی احساس نہ کیا، تو اللہ پھر ان کی لگامیں ڈھیلی کر دی اور ان کو دنیا میں مست کر دیا۔ میں فاخذناہم بغتۃ، پھر ایسے مست ہوئے کہ نہیں پلٹے، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، پھر اچانک عذاب آیا اور سارا کچھ زیرو زیرو ہو گیا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر فاخذناہم، پس ہم نے پکڑ ان کو بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں کچھ شعور ہے، وہ سوچتے ہی نہ تھے، ان کے بعد پھر سوچنے والی کوئی چیز نہیں رہی، پھر اللہ کا عذاب آیا اور سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک بار پھر ترجمہ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور کہا سردار لوگوں نے، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم سے، کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت گھاٹے والے ہوگے، فاخذتهم الرجفۃ، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا، پس انہوں نے صبح کی، فی دار، اپنے گھروں میں، جاثمین، الٹے منہ گرے ہوئے، گھٹنوں کے بال گرے ہوئے، الٹے منہ گرے ہوئے، الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت یہ گویا کہ نہیں وہ بسے تھے اس میں، الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جو جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، وہی لوگ حقیقت میں گھاٹے والے ہیں۔ مایا فتولی عنہ، پس وہ پلٹا ان سے، یعنی شعیب علیہ السلام پلٹے ان سے، وقال یا قوم، اور کہا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تاکہ یقینا میں نے پہنچا دیا تم کو اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی بھی کی تمہاری، فکیف آسا، پس کیسا ہے غم کرنا، علی قوم، ایسی قوم پر، کافر جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی کیا غم کرنا پھر ایسی قوم پہ جو کافر لوگ ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی، الا مگر اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، اہلا، اس کے رہنے والوں کو، ان کے واسیوں کو، بالباساء، تنگی کے ساتھ، والضراء، تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ثم بدلنا، پھر ہم نے تبدیل کر دیا، مکان السیئتی، ان کی برائی کی جگہ ان کی بدحالی کو، الحسنۃ، خوشحالی کے ساتھ، وہ برے حالات کو اچھے حالات کر دیے، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، حتی عفوا، حتی کہ وہ خوب اس میں بڑھ گئے، وقال، انہوں نے کہا کہ مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا کو بھی چھوا تھا تکلیف نے بھی اور خوشحالی نے بھی، انہوں نے بدحالی تھے خوشحالی چنگے تھے، ہمارے ویلے ہم دے رہے، فاخذنا، ہم نے پکڑ لیا ان کو، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، حالانکہ ان کو وہ سوچتے ہی نہ تھے، انہیں شعور ہی نہیں تھا۔ اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب